نزدیک آ رہا ہے مہینہ حسین کا، ایک نعرہ صلوات۔ یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے۔ اور فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اجازت کے بنا ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہے، ایک نعرہ صلوات۔ اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب، اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب، اس کی رگ رگ میں اتر آیا نصاب زینب۔ اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب، اس کی رگ رگ میں اتر آیا نصاب زینب۔ دونوں بہنوں کا نہیں کوئی زمانے میں جواب، دونوں بہنوں کا نہیں کوئی زمانے میں جواب، ایک معصوم قم ایک جناب زینب، ایک معصوم قم ایک جناب زینب۔ سرخ لفظوں میں علی ابن علی لکھا ہے، سرخ لفظوں میں ولی ابن علی لکھا ہے، سرخ لفظوں میں غور سے دیکھیے باہر پہ جلی لکھا ہے، غور سے دیکھیے باہر پہ جلی لکھا ہے، سرخ لفظوں میں ولی ابن علی لکھا ہے، سرخ لفظوں میں ولی ابن علی لکھا ہے۔ اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ، اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ، ملک ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے، ملک ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے، ایک نعرہ صلوات۔ پرچم حضرت عباس اٹھا کر رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھا کر رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جھکا کر رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھا کر رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگا کر رکھنا۔ غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنا کر رکھنا، ایک نعرہ صلوات۔ ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے، ایک کعبہ خیال ہے کرب و بلا بھی ہے، ایک کعبہ خیال ہے کرب و بلا بھی ہے، دیکھو کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں، دیکھو کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے زمین پر در سیدہ بھی ہے۔ میں جناب مجاہد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں چند اشعار پیش کر دیں، اس کے بعد طاہر صاحب پیش کر دیں، پھر آپ کو آ جاؤ۔ صلوات پر محمد۔ شروع کرتا ہوں علی کے نام سے بات کا آغاز، اور یہی ہے میرا وضو اور یہی ہے میری نماز، یہی وہ نام ہے جس سے سکون ملتا ہے، اسی سے جسم کی رگ رگ کو خون ملتا ہے، اسی سے جسم کی رگ رگ کو خون ملتا ہے۔ ایک مسدس امام حسین کے حوالے سے کہ عقدہ کشائے عقدہ دشوار ہے حسین، خلاق کائنات کا شہکار ہے حسین، 14 نفوس نور کا معیار ہے حسین، کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے حسین، دھرتی کبریا کا کرینہ حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے، کہ رب نے عطا کیا اسے فطرت پہ اختیار، رب نے عطا کیا اسے فطرت پہ اختیار، حکمت پہ اختیار، حکومت پہ اختیار، تقدیر پر گرفت تو قدرت پہ اختیار، حق نے دیا اسی کو حقیقت پہ اختیار، یہ اختیار امر شہ مشرقین ہے، پانی کو مار دے جو پیاسا حسین ہے، پانی کو مار دے جو پیاسا حسین ہے، کہ واحد تھا اور دلیل عہد بن گیا حسین، ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین، سجدے میں کبریا کی سند بن گیا حسین، نوکے سینا پہ دین کا قد بن گیا حسین، ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین نے،
کہ رائج خدا کے دین میں اس کا رواج ہے، شاہد خدا ہے اور یہ شہادت کا تاج ہے، باقی جو نام رب ہے اسی کا خراج ہے، توحید کے مزاج کا یہ ہم مزاج ہے، معیار دین حق کا ترازو حسین ہے، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے، حق ہے یہی رسول ہے سردار انبیاء، حق ہے یہی علی ہے شہنشاہ اوصیاء، حق ہے یہی کی مرکز عصمت ہے سیدہ، حق ہے یہی کی انتخاب خدائی ہے مجتبی، انوار تھے یہ جلوہ فغن مشرقین میں، چاروں سما دیے ہیں خدا نے حسین میں، چاروں سما دیے ہیں خدا نے حسین میں، نعرہ سلوار۔ درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں، درد کا طوفان ہے دنیا، پیار کا ساحل ہے ماں، زندگی ہے کاروانے بے اما منزل ہے ماں، تو جب بھی میں نے ماں کہا وہ اشک بن کر آ گئیں، میں تو یہ سمجھا تھا میرے پیار سے غافل ہے ماں، میں تو یہ سمجھا تھا میرے پیار سے غافل ہے ماں، تو اعتبار اپنی جگہ ہے انتظار اپنی جگہ، اعتبار اپنی جگہ ہے انتظار اپنی جگہ، دوستو یہ باغ عالم کی بہار اپنی جگہ، اعتبار اپنی جگہ ہے انتظار اپنی جگہ، دوستو یہ باغ عالم کی بہار اپنی جگہ، پیار بچوں کا، بہن کا، بھائی کا، زوجہ کا پیار ہے، مگر سارے جہاں میں ماں کا پیار اپنی جگہ ہے، مگر سارے جہاں میں ماں کا پیار اپنی جگہ، تو کائنات عشق میں ہے ماں کے دم سے روشنی، کائنات عشق میں ہے ماں کے دم سے روشنی، ممتا ایک انجمن ہے اور چراغ دل ہے ماں، کائنات عشق میں ہے ماں کے دم سے روشنی، ممتا ایک انجمن ہے اور چراغ دل ہے ماں، تو بس یہی اہل قلم اور عقل کا ہے فیصلہ، مجلس و مسجد میں جو بھیجے وہی عاقل ہے ماں، مجلس و مسجد میں جو بھیجے وہی عاقل ہے ماں، تو وقت پا جائے جو دی پہ کر دے بچوں کو نثار، جو سمندر کو کرے سیراب وہ ساحل ہے ماں، جو سمندر کو کرے سیراب وہ ساحل ہے ماں، تو اچانک ہو گئی رخصت نہ کچھ کہا نہ سنا، اچانک ہو گئی رخصت نہ کچھ کہا نہ سنا، تمہیں بتاؤ اے اماں کہاں تلاش کرے، گئی ہو کاندھوں پہ چڑھ کر تو نقش پا بھی نہیں، ہم اپنی خلد بری کو کہاں تلاش کرے، گئی ہو کاندھوں پہ چڑھ کر تو نقش پا بھی نہیں، ہم اپنی خلد بری کو کہاں تلاش کریں، نعرہ سلوات۔ نوحے کے چند اشعار ہر آنکھ روتی ہے دنیا سے چل بسی کے بابا میں مضطر تھی جا ملی زہرا، نبی کے جاتے ہی دنیا ستم ڈھایا، قلیل عمر میں لے کر چلی آسا آسا چلی زہرا، شیخ ماں کی نظرات
گیرا جلتا ہوا جب لائن دروازہ دروجدار کی زد میں تھی پس گئی زہرا سفید ہو گئے ہیں بال چند لمحوں میں مصیبتوں میں کچھ اس طرح سے گھری زہرا سے سماعت کی نظر علی شریک کار تھی حیدر کی اب نہیں زہرا عجیب درد سے فریاد کرتے ہیں حسنین ودا بچوں کو جس وقت کر چکی زہرا محمد پہ ایسا وار کیا نہ بس چلا کوئی بل کھا کے گر پڑی زہرا ستم ڈالا ہے سر دربار رسول روتے ہیں مرکد میں اور کہیں زہرا آخری سے تم آگے نظر کام بھی رونے لگا لکھتے اے ممتاز مصیبتیں تھیں کچھ ایسی نہ سہ سکی زہرا جہاں مختار صاحب ایک نغمہ پیش کر رہے تھے ماں کے حوالے سے، دیکھیں چند اشعار پیش کر دوں، اس کے بعد جناب امیر عباس صاحب اور ان کے حوالے ہم نغمہ ماشاء اللہ پیش کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں رمبن بھائی، دیکھیں وکیل صاحب کہ کتنی اونچائی پہ ایک ماں کی ہے عظمت رکھ دی، کتنی اونچائی پہ دیکھیں کتنی اونچائی پہ ایک ماں کی ہے عظمت رکھ دی، اس کے قدموں کے تلے بچوں کی جنت رکھ دی، اس کے قدموں کے تلے بچوں کی جنت رکھ دی. حق نے کونین کی الفت کو رکھا ایک طرف، حق نے کونین کی الفت کو رکھا ایک طرف، اور ایک
एक समत फकत माँ की मोहब्बत रख दी, और एक समत फकत माँ की मोहब्बत रख दी। हक में औलाद के इसका करम भी देखो, हक में औलाद के ये उसका करम भी देखो। माँ की ममता भी रखी, बाप की शफकत रख दी, माँ की ममता भी रखी, बाप की शफकत रख दी। शेर देखें, हर इबादत का नजर आने लगा कद छोटा, हर इबादत का नजर आने लगा कद छोटा। हक मीज़ान पे जब माँ की है खिदमत रख दी, हक मीज़ान पे जब माँ की है खिदमत रख दी। और मेरी तौकीर न बढ़ती कभी इस दुनिया में, मेरी तौकीर न बढ़ती कभी इस दुनिया में, बस मेरी माँ की शराफत ने ही इज्जत रख दी, बस मेरी माँ की शराफत ने है इज्जत रख दी। देखें कि इल्म बेटों के लिए रखती है कितना एक माँ, इल्म बेटों के लिए रखती है कितनी एक माँ। चीज जो चाहिए वो हस्बे जरूरत रख दी, चीज जो चाहिए वो हस्बे जरूरत रख दी। देखे रिजवान भाई कितना बेचैन है, ये देख लो रिजवानो ज़हीर, कितना बेचैन है ये देख लो रिजवानो ज़हीर। माँ की बेटों से है कुदरत ने जो फुरकत रख दी, माँ ने बेटों से जो कुदरत, माँ की बेटों से है कुदरत ने जो फुरकत रख दी। फातिमा खुल्द से आई हैं सरे फर्श अज़ा, और तबरुक में शमीम गुले निकहत रख दी, और मोहब्बत में और तबरुक में शमीम गुले निकहत रख दी। दो शेर नंबर में मसाइल के देख लें कि देखें कितना हसास शेर हो गया। देखें कि मौत दे दे मेरे अल्लाह दुआ करती थी, मौत दे दे मेरे अल्लाह दुआ करती थी। माँ ने जिंदान में जब शह की अमानत दी, माँ ने जिंदान में जब शह की अमानत रख दी। वकील साहब शेर देख लें कि रन में सीने पे सिना खा के गिरा है अकबर, रन में सीने पे सिना खा के गिरा है अकबर। किसने लैला के मुकद्दर कयामत रख दी, रन में सीने पे सिना खा के गिरा है अकबर, किसने लैला के मुकद्दर में कयामत रख दी। गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब अमीर अब्बास साहब और उनके हम लोगों से कि वो मस्जिद खाने के फराइज को अंजाम दें। नारा सलवात।
سواری کا سفر کہے کہ ماں کے سینے سے لپٹے حسن چلائے سر کو پی کے دونوں بشور اماں اٹھاؤ سر کو کی آئے
فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسرین فاطمہ بنت واجد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم ہے یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب بعنوان تیجہ برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کو شرف حاضری ہے. میں نے اس مجلس کے لیے قرآن پاک کی عظیم ترین آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، اور یہ ایک ایسی آیہ شریفہ ہے کہ جسے عالم اسلام کا ہر طبقہ بخوبی جانتا ہے، اور ہر بندہ اس سے شناسا ہے، اور ہر انسان اس سے باخبر ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے یہاں بچوں سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ بتاؤ آیہ مودت کیا ہے، تو وہ بچے بھی پڑھتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
عزیزان گرامی، یہ وہ آیت ہے جسے عالم اسلام میں آئے مودت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر اردو زبان میں اس کو ترجمے کے طور پہ کہا جائے تو معلوم ہو محبت والی آیت۔ حالانکہ پورا قرآن ہی اگر دیکھا جائے تو یہ محبتوں والا قرآن ہے، یہ اتحاد والا قرآن ہے، یہ ہمیں جہت ہر طرف سے ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن انسانیت کی کتاب ہے، قرآن فلاح و بہبود کی کتاب ہے، قرآن یونٹی سکھاتا ہے، قرآن مستقل طور پر انسان کو انسان بننے کا درس دیتا ہے۔ لہذا عالم اسلام کو اس قرآن کے اندر سے جو آیت ملی ہے اس پر غور و خوض بھی کرنا چاہیے۔ تو ارشاد یہ ہو رہا ہے میرے حبیب آپ پبلک سے کہیے کہ بھیا ایسا ہے ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں لینا چاہتے، مگر یہ ہے کہ آپ ہمارے قربا سے محبت کر لیجیے۔ یہ سیدھی سی بات ہے جو اللہ نے پبلک پلیس پر اپنے حبیب سے کہلوائی ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی جملے کو اور کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو، کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اطراف و اکناف پہ بھی نظر ڈالی جائے، اور جبھی تو اس کلام کی ندرت کا اندازہ ہوگا۔ اب ہر انسان کو اگر کلام کی حیثیت اور اس کی جاذبیت اور اس کی ندرت کو سمجھنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کلام کے محیط ہونے پر تمام تر اطراف و اطراف پر نظر ڈالے اور دیکھے کہ آخر یہ کلام منزل بشریت تک آیا کیوں، وجہ کیا تھی، موقعیت کیا تھی، کیوں کہا گیا، کس وجہ سے کہا گیا۔ اب اگر ہمارے یہاں برادری میں، سماج میں کوئی بندہ کوئی ایک جملہ کہہ دے تو ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی انہوں نے کیوں کہا، کب کہا، کس وجہ سے کہا، موقعیت کیا تھی، کہنے کی وجہ کیا تھی۔ تو پھر عالم اسلام اتنا بڑا مل کر اس آیت پر کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے پیغمبر سے کیوں کہلوایا، کیوں ڈیمانڈ ہوئی، کیوں مانگا۔ اب عزیزان گرامی، اب جو ہم نے عالم اسلام سے پوچھا، آپ نے سوچا کہ آخر اس آیت کی وجہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، آیت آنے کا سبب کیا ہے، یہ محبت کی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ تو عالم اسلام نے متفقہ طور پہ بات ایک ہی لکھی ہے، اور سب نے یہی لکھا کہ جب پبلک کا شعور بیدار ہو گیا اور ان کا احساس جاگ گیا تو سب لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور سر تسلیم خم کہہ کے کہنے لگے سرکار آج ہم جو کچھ ہے یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، ہماری جو کوئی ویلو ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے، ہماری عزت نہ تھی آپ نے تاج عزت پہنا دیا، ہماری حیثیت نہ تھی آپ نے کلمہ اسلام بتا دیا، ہمارا معیار نہ تھا آپ نے ہمیں ایمان دے دیا، ہمارا معیار نہ تھا آپ نے ہمیں ایمان دے دیا۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ ہم شراب کے جام میں مست و مگن تھے، آپ نے شراب طہورا کا مشتاق کر دیا۔ عزیزان گرامی، دنیا سمٹ کے پیغمبر کے قدموں پہ آئی اور آن کے کہنے لگی حضور آپ کا ہم پر اتنا کرم ہے کہ آپ تو ابر کرم بن کے ہمارے اوپر چھا گئے، اور ایسی کرم کی بارش آپ نے کی کہ ہمارے یہاں تہذیب کا چراغ روشن ہو گیا، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا، ہمیں تہذیب انسانیت سے ماورا کر دیا، ہمیں آپ نے ایسا انسانیت سے ہمکنار کر دیا کہ ہمیں جینے کا سلیقہ آ گیا، اٹھنے بیٹھنے کے آداب آ گئے، ماں باپ کی خدمت پتا چل گئی، استاد کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، قرآن کی مملکت سمجھ میں آ گئی، اسلام کی تینہ سمجھ میں آ گئی، خود بشر کی اپنی فطرت سمجھ میں آ گئی۔ سرکار آپ نے ہمارے اندر ایسا چراغ جلا کیا ہے کہ ہمیں دنیا کا علم ہو گیا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، نبوت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے۔ سرکار جو کچھ ہے یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے، آپ نے نماز جیسی عبادت دے دی، روزے جیسا احکام دے دیا، حج جیسا سفر دے دیا، سرکار آپ ہی نے تو ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ تو حضور نے کہا پھر آپ چاہتے کیا ہے؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے کیے کا بدلہ دے دیں، آپ کو آپ کے کیے کی اجرت دے دیں، آپ ہم سے جو اجرت چاہتے ہیں وہ لے لیں، اگر آپ تخت چاہتے ہیں تو ہم تخت دیں گے، تاج چاہتے ہیں تو تاج دیں گے، حکومت چاہتے ہیں تو حکومت دیں گے، غلبہ چاہتے ہیں تو غلبہ دیں گے، رتبہ چاہتے ہیں تو رتبہ دیں گے، جو کچھ آپ کو چاہیے ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لب کھولیے اور ہم سے عہدے لے لیجئے، آپ لب کھولیے ہم سے درہم و دنانیر لے لیے۔ لیکن ساری امت مسلمہ نے بتایا کہ سرکار نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا، اور پیغمبر خاموش ہو کے بتا رہے دنیا والوں یاد رکھنا کہ
کہ معصوم کی خاموشی خاموشی نہیں ہوتی بلکہ امت کے لیے جواب ہوتی ہے. میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں, امت کے لیے جواب ہوتی ہے. ہم نے بھی دور اندیشی سے کام لیا تو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے خاموش رہ کے پبلک کو بتایا کہ نائلو, ارے وہ تم سے کیا عہدے مانگے جسے اللہ کی طرف سے عہدے مل رہے ہو. فرمائیے گا عزیزان گرامی, وہ کیا عہدے مانگے اور کیا ڈیمانڈ کرے اور کیا لوگوں سے مانگے کہ جس کو اللہ کی طرف سے مسلسل مل رہا ہو اور کیا نہ ملا ہو. کہا صاحب اللہ عبادت دیکھے تو قم اللیل الا قلیلا کی آواز آ جائے. متوجہ ہے آپ؟ اللہ عبادت دیکھے تو قم اللیل الا قلیلا کی آواز آ جائے. میرے حبیب راتوں کو آرام کر لیا کرو. اگر اللہ زلفوں کو دیکھے تو سورہ واللیل آ جائے, اللہ چہرے کو دیکھے تو سورہ والشمس آ جائے, اللہ تینت کو دیکھے تو بما ہے, اللہ تینت کو دیکھے تو بہترین اخلاق پہ فائز ہونے کی سند مل جائے. عزیزان گرامی, کیا کہیے گا اس پیغمبر کو کہ جس کا ایک ایک قدم القاب میں ڈبویا ہوا ہو, ایک ایک نفس اللہ کی طرف سے سوغات بن کے نعمات کا نزول ہو رہا ہو. وہ پیغمبر خاموش ہو گئے اور خاموش ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کو آیت لے کے آنا تھا. میں نے امت اسلامیہ سے پوچھا آیت آئی کا ہے کہ محبت کی آیت آئی. اس کا مطلب پیغمبر نے خاموش ہو کے بتایا کہ آپ اگر نبوت کی محنت کے صلے میں محبت کی ڈیمانڈ ہو تو میں خاموش اس لیے ہو گیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ قربا کی ڈیمانڈ, قربا کی محبت کی ڈیمانڈ خالی محمد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک سلام پڑھ لے محمد. اب عزیزان گرامی, ہوا یہ کہ جبریل آیت لے کے آئے. اب جو آیت لے کے آئے تو پیغمبر نے کہہ بھی دیا. جبریل نے کہا محمد کہیے, قل, کیا کہیے, لا اسألکم, میں کچھ نہیں چاہتا ہوں تم سے, میرا کوئی سوال نہیں, کوئی مطالبہ نہیں, الا المودۃ فی القربى, سوائے یہ کہ ہمارے قربا سے آپ محبت کر لیجئے. بالکل سامنے سامنے کی بات ہے اور بالکل واضح طور پہ بیان ہے. سرکار نے کہا ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, بھئی یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لیجئے. اب مجھے عالم اسلام بتائے کہ کیا سرکار نے کہا تو اس پہ عمل ہوا؟ کیا آیت آئی اس پہ عمل ہوا؟ ہر آدمی تو ہر بازار میں کھڑا ہو کے کہتا اب قرآن میں ہے, قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے یہ بھی تو قرآن میں ہے. اور فرمانے آپ, کیا اس پر عمل ہوا؟ کیا محبت ہوئی قربا سے؟ کیا آپ نے محبت کا ثبوت پیش کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا. اور اگر کوئی یہ کہتے صاحب ہم نے قربا سے محبت کی تو دلیل کیا ہے؟ غور فرمائے, دلیل کیا ہے؟ کیا مسجدوں کا سنسان رہنا قربا سے محبت؟ کیا بے پردہ عورتوں کا بازاروں میں آنا قربا سے محبت؟ کیا ہے دلیل محبت؟ کیا بزرگوں کی توہین کرنا ہی قربا سے محبت؟ کیا والدین کو اگنور کرنا ہی قربا سے محبت؟ کیا پڑوسیوں کو ہراساں و پریشان کرنا ہی قربا سے محبت؟ کیا اخلاق کے اوپر خنجر اور نشتر لگانا ہی قربا سے محبت؟ آپ مجھے بتائیے, کیا کسی کی جائیداد چھین لینا ہے قربا سے محبت؟ کیا کسی کے سر و تن میں جدائی کر دینا ہے قربا سے محبت؟ اگر یہ قربا سے محبت تو نہیں ہے. متوجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے اگر افراد کائنات میں ہیں اور ان کے ساتھ نام مسلمان جڑا ہے تو اس کا مطلب وہ نام کے مسلمان ہے, کردار کے مسلمان نہیں ہے. تو کردار کا مسلمان تو تب ہوگا کہ جب مسجدیں آباد ہو, کردار کا مسلمان تب ہوگا جب گھروں میں پردہ ہو, کردار کا مسلمان جب ہوگا جب اخلاق سر چڑھ کے بولے, کردار کا مسلمان تب ہوگا جب بزرگوں کا احترام ہو, کردار کا مسلمان تب ہوگا جب والدین کا خیال ہو, کردار کا مسلمان تو تب ہوگا جب قول اور فعل رسول پر عمل پیرا ہو. متوجہ ہے؟ ورنہ نام کا مسلمان ہوگا, کردار کا مسلمان نہیں. تو پیغمبر نے پبلک پلیس میں کہا بھیا آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بھئی یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لیجئے. تو میں پوچھتا ہوں کہ سرکار ہے کون جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے؟ کہا وہی ہے جنہوں نے نماز دی, روزہ دیا, حج دیا, زکات دی, خمس بتایا,
امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، ہمیں احکام تبرع بتایا، ہمیں طریقہ تبرع بتایا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہمیں طریقہ تبرع بتایا، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ دیا، ہمیں آداب دسترخوان سکھائے، ہمیں والدین کی خدمت بتائی، ہمیں اسلامیات سکھائی، ہمیں دینیات بتائی، ہمیں شریعت دے دی، ہم تک قرآن جیسی عظیم کتاب پہنچا دی۔ اتنا بڑا پیغمبر جس نے ساری کائنات کو دنیا بھر کی نعمت دی ہو، اس نے پبلک سے کیا مانگا؟ ذرا سی محبت مانگا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس نے پبلک سے کیا مانگا؟ ذرا سی محبت مانگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جو اتنے بڑے پیغمبر کو ذرا سی محبت نہ دے سکا تو اللہ انہیں جنت کیسے دے گا؟ ایک ساتھ بولے محمد۔ شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ عزیزان گرامی، تو حضور نے کیا کہا؟ اب دیکھیں بات یہاں سے شروع ہو رہی، تو پیغمبر نے پبلک پلیس پہ کہا بھیا ایسا ہے، ہمیں آپ سے کچھ چاہیے ہو یہ نہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں قربا سے محبت کرنے کی۔ اچھا ایک چیز دیکھیں، یہ فطرت کی چیز ہے، یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی بزرگ جب کہیں جاتا ہے تو جو چیز اسے بہت پیاری ہوتی ہے اس کے لیے کہہ کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں محلے میں ماشاءاللہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ وہ دن جائے، زمانہ بہتر ہو، حالات اچھے ہو، لوگ جائیں حج پہ جائیں، زیارت پہ جائیں، لیکن جب کوئی بزرگ جاتا ہے تو وہ محلے والوں سے کہہ کے جاتا بھیا ایسا ہم جا رہے ہیں مگر ہماری دکان دیکھنا، ہم جا رہے ہیں ہماری تجارت دیکھنا، ہم جا رہے ہیں ہماری زراعت دیکھنا۔ معلوم ہوا جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ کہہ کے جاتا ہم جا رہے ہیں ہماری تجارت دیکھنا، ہماری زراعت دیکھنا، ہماری کھیتی دیکھنا، ہمارا بزنس دیکھنا، ہمارا گھر دیکھنا۔ معلوم ہو جس کو جو چیز پیاری ہوتی ہے جب چھوڑ کے جاتا ہے تو لوگوں سے کہہ کے جاتا ہے کہ ذرا یہ دیکھنا۔ لیکن جو عقل مند بزرگ ہوتے، دور اندیش ہوتے، وہ کہتے بھائی ہم جا رہے ہیں ہمارے بچوں کا خیال رکھنا، اگر بچے سلامت رہ گئے تو زراعت بھی سلامت، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اولاد سلامت رہ گئی تو پھر دکان بھی سلامت، بچے اگر ٹھیک رہ گئے تو پھر مکان بھی سلامت، بچے اگر باحیات رہے تو جائیداد بھی سلامت۔ تو معلوم ہو جو عقل مند ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اولاد پہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو انہی کے ذریعے سے سب ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کو دیکھیے کہ پیغمبر نے پبلک پلیس پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس نماز قائم رکھنا، یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا بس روزہ رکھتے رہنا، یہ نہیں کہا حج بیت اللہ پہ آتے رہنا، یہ نہیں کہا امر بالمعروف کرتے رہنا، نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے صرف یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں تو میرے قربا سے محبت کر لینا۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ ارے پیغمبر دنیا کو بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر قربا سے محبت ہو گئی تو پھر شریعت کی حفاظت بھی ہوگی، دین کی حفاظت بھی ہوگی۔ ایک سلام پڑھے۔ بس ایک بار مل کے سلامات پڑھ لے اور محمد پیغمبر نے جو محبت مانگی ہے وہ اتنی عظیم الشان محبت ہے کہ اس کے ذیل میں حفاظت دین بھی ہے، حفاظت شریعت بھی ہے، اسی کے ذریعے سے ہی دین کی بھی حفاظت ہوگی، اسی کے ذریعے سے شریعت کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور نہیں یقین آتا تو آپ نظریں اٹھا کے دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے دو مسلمان کا فگر بیان کرتا ہوں، ایک مسلمان کا نام ہے سلمان رشدی اور دوسرے مسلمان کا نام ہے امام خمینی۔ دیکھیں غور فرمائیے گا، مسلمان یہ بھی ہے، مسلمان وہ بھی ہے، اسلام کا ٹیگ ان کے بھی ساتھ، اسلام کا ٹیگ ان کے بھی ساتھ، پوشاک اسلامی انہوں نے بھی پہن رکھی،
पोशाकें इस्लामी इन्होंने भी पहन रखी, सजदे इनके यहाँ भी हुए हैं, सजदे इनके यहाँ भी रहे हैं। अजीजाने गिरामी, कुरान की बातें यहाँ भी हुई हैं, कुरान की बातें यहाँ भी हुई हैं। वो भी अपने जमाने के फिलोसफर कहलाए, ये भी अपने जमाने के फलसफी हुए। उनके में लोगों ने आलिम वक्त कहा, इन्हें भी लोगों ने आलम वक्त कहा। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ अजीजाने गिरामी, लोगों ने उनको भी एजुकेटेड कहा, लोगों ने इनको वेल एजुकेटेड कहा। मगर अजीजाने गिरामी फर्क देखे भाई, एक खाना वो है कि जहां जबानी मुसलमान है, एक किरदार वो है जहां किरदारी मुसलमान। और फरमा रहे आप, इसका मतलब वो नाम के मुसलमान है, ये किरदार के मुसलमान है। तो जो नाम का मुसलमान था उसने तौहीन नबूवत की, मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी की। अजीजाने गिरामी, आज हम मुसलमानों के अंदर अपने हुजूर को लेके जज्बा बेदार हुआ कि आज जब हमारे यहाँ रबीउल अव्वल का महीना आता है और हुजूर की महफिलें सजती हैं, शिया हो या सुन्नी, हर कोई जज्बे लेके आता है कि साहब गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये हमारे नौजवान आज जो आते हैं नारे लगाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, हुजूर के लिए बेदार होने चाहिए जज्बे। लेकिन अजीजाने गिरामी, मैं पूछता हूं उस वक्त मुसलमान कहां थे जब शान रसूल में तौहीन हो रही थी, जब इहानत पैगंबर हो रही थी, जब रसूल के खिलाफ किताबें लिखी जा रही थी, जब एक मुसलमान, नामी मुसलमान, इस्लाम के दामन को दागदार कर रहा था, तब ये लोग कहां थे? इसका मतलब मैंने भी देखा, इस्लाम तो इस्लाम, अरे इस पूरे आलम जहान में न मालूम कितनी इस्लामिक कंट्रीज है, न मालूम कितने मुसलमान ममालिक हैं, मगर जब सलमान रुश्दी ने हमारे रसूल की शान में तौहीन की तो कोई एक मुसलमान न बोला, मगर जो वाकई मुसलमान था उसने वाजिबुल कत्ल का फतवा दिया। और फरमा रहे आप, इसका मतलब ये हुआ कि पैगंबर इसलिए नहीं कह के गए थे कि नमाज कायम रखना, ये नहीं कहते रोजा रखते रहना, ये नहीं कहा था कुरान पढ़ते रहना, बस ये कहा था हमारी मोहब्बत रखते रहना। और फरमा रहे, अब जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत होगी तो मोहम्मद की हम्द होगी तो उसे अच्छा लगेगा, सरकार की नात होगी तो उसे खुशी मिलेगी, हुजूर का कसीदा होगा तो उसका दिल खुश होगा, हुजूर की शान में नगमा सराई होगी तो ये फूले न समाएगा। लेकिन अगर इहानत पैगंबर हुई, मुतवज्जे है, तो फिर वाजिबुल कत्ल का फतवा आएगा। अब दुनिया मुझे बताए कि कितने मुस्लिम ममालिक है, कोई एक बोला पैगंबर के लिए किसी ने लब खोला, मुतवज्जे है आप, कोई न बोला, बोला तो सरजमीन ईरान से एक आलिम दीन ने वाजिबुल कत्ल का फतवा दिया और दुनिया को बताया कि लोग नाम के मुसलमान होना और है, किरदार का मुसलमान होना। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद एक और सलात पढ़ ले पर मोहम्मद वाले गिरामी। तो हुजूर ने सिर्फ साफ साफ तौर पे ये कहा, भैया ऐसा है, हम आपसे कोई उजरत नहीं चाहते हैं, आप लोग आए हैं डिमांड लेके, पेशकश लेके, तो सुनिए हम आपसे कुछ चाहते वहते नहीं, भैया है कि हमें कुर्बा से मोहब्बत कीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे मुद्दा है बहस का, जो असल मौजू है वो है लफ्ज़ कुर्बा। और फरमा रहे आप कुर्बा कि साहब हुजूर ने तो ये कहा है कि हमें कुर्बा से मोहब्बत कर लीजिए, हमें कुर्बा से मोहब्बत कर लीजिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इस चीज को उलमाए अदब के पास ले जाएं और उनसे पूछे, साहब आप अरबी जानते हैं, ग्रामर से वाकिफ है, ये कुर्बा है कौन, भाई हम किससे मोहब्बत करें? इसलिए कि पब्लिक का एक मिजाज ये भी है, फितरत में है कि जो बड़े लोग होते हैं उनसे हर आदमी रिश्ता जोड़ना चाहता है। लिहाजा भाई हो, फिर पैगंबर जैसी शख्सियत कौन नहीं चाहेगा उनका करीबी बनना भाई। और फिर जब हर कोई करीबी बन जाएगा तो ये पब्लिक किससे मोहब्बत करे? और हमारे भाई सामने की बात देखें, इसमें कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आए, तो हुजूर के कोई कुर्बा क्लियर होना चाहिए ना, उलमा को भी चाहिए इसे डिसाइड कर दें। लेकिन जब हम उलमा से पूछते हैं कुर्बा क्या है, तो कहते सीग़े वाहिद, इसका मतलब बहुतेरों की मोहब्बत नहीं मांगी है, किसी एक की मोहब्बत है। ये भी क्लियर हो गया, सीग़े वाहिद ने बताया। अब वो जो आप कहते कराबतदार, रिश्तेदार, नातेदार,
تو وہ سب کارڈ والے ہیں، قرآن والے نہیں ہیں. سمجھے ہیں؟ قرآن میں خالی کسی ایک کی محبت درکار ہے، کسی ایک کی محبت. اچھا پھر پوچھا کہ وہ ایک ہے کون؟ تو شیعہ لوگ اچھل کے کہتے ہو سکتا مولا علی ہو، انہیں کی محبت مانگی گئی. لیکن نہ، لفظ نے آگے بڑھ کے کہا اس لفظ کو اگر غور سے دیکھو تو جہاں یہ واحد ہے وہی صیغہ مؤنث ہے. معلوم ہو کسی ایک خاتون کی محبت درکار ہے. اب کوئی یہ نہ کہتے کہ مولا علی کی محبت نہیں، خاتون کی محبت درکار ہے. دیکھیں لفظوں میں بھی کھیلیے آپ کہ خاتون کی محبت درکار ہے، وہ بھی سنگل، واحد. اچھا صاحب، تو اب لاؤ زمانے والوں ڈھونڈ کے محمد کی ایسی کوئی قریبی خاتون جو واحد بھی ہو، اکیلی بھی ہو، قریبی بھی ہو، ثابت ہو جائے گا کہ وہ ہے کون. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سب خالہ، تو خالہ ایک نہیں ہے، خالائیں ہیں. تاریخ نجد پڑھ لیجئے، پورا اتہاس اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنت البقیع میں سب مدفون ہے. اگر کوئی کہے پھوپھی، تو پھوپھیاں ہیں. متوجہ ہے؟ اچھا تو پھر لائیں کس کو؟ تو اگر کوئی کہتے زوجہ، تو زوجہ تو الحمدللہ ماشاءاللہ سبھی نے لکھا ہے کتنی ہے. تو اب ہو کون سکتا ہے؟ نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ زوجہ. تو لے دے کے ایک ذات بچتی ہے، وہ مادر گرامی. دنیا کہہ سکتی ہے کہ صاحب مادر گرامی ہی کی محبت مانگی گئی ہے. تو اب ہم ان بیچاروں کا کیسے منہ بند کریں گے کہ جو یہ کہہ چکے ہیں کہ اماں ابا کلمہ ہی نہیں پڑھے تھے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ جو حضور کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین ہی کہاں کلمہ پڑھے تھے، ابو طالب تو دور کی بات. تو جو والدین ہی کے لیے گستاخی کر چکے ہیں، وہ ان کا بیچاروں کا کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین حضور کے بچپن میں ہی چلے گئے. آیتوں کا نزول ہوا ہے 40 کے بعد. متوجہ ہے آپ؟ تو مسلمانوں لاؤ ڈھونڈ کے وہ ذات کہ جو 40 کے بعد ہو، متوجہ ہے، واحد ہو، اکیلی ہو، قریبی ہو. کوئی ایک ذات نہ ملی. لیکن جب ہم نے اپنے معصوم سے موضوع پڑھا یہ قربا سے مراد کون ہے، امام نے فرمایا قربا سے مراد ہماری جدہ فاطمہ الزہرا. شہزادی ہے. اور فرما رہے آپ دیکھیں بات بالکل سمجھ میں آنی چاہیے. تو ارشاد ہو رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی سوال نہیں، مگر یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لیجئے. اب جو حضور کے قربا ہے اگر لفظوں کو دیکھیں تو شہزادی، لفظی ترجمہ دیکھیں، اور اگر اصطلاحی دیکھیں تو بھائی جو بھی قریبی ہو. تو سوال یہ ہے کہ بھائی قریبی عالم اسلام بتائے، ورنہ پھر جس کو دیکھیے ہر جگہ کا بندہ کھڑا ہو جائے گا صاحب ہمارے بھی بزرگ قریبی ہیں، ہمارے بھی بزرگ قریبی ہیں، ہمارا بھی خاندان وہیں سے اٹیچ ہے، وہ بھی قریبی ہے، لہذا آپ ہم سے بھی محبت کریں، ہمارے خاندان سے بھی، ہمارے دادا سے بھی. وجہ ہے ہر آدمی دعوی محبت کرے گا اور کہے گا قرآن میں صاحب ہماری بھی محبت کا تذکرہ ہے. لہذا ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ بھائی اب رسول کے قریبی ثابت ہو جائے یا قربا ثابت ہو جائے، اختلافی مسئلہ ختم ہو جائے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں اختلاجی کیفیت ہے، ہم پریشان ہیں کہ بھئی کس سے محبت کریں، کس کی ڈیمانڈ ہے محبت کی، یہ قربا ہے کون، تو اس کو کلیئر کیا جائے. تو اردو زبان میں لفظ قربا کو سمجھنے کے لیے دو بڑے پیارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے میرا اور ایک لفظ ہے ہمارا. یہ دو لفظ بڑے پیارے استعمال ہوتے ہیں. اگر ان دو لفظوں کو آپ سمجھ جائیں تو بالکل قربا کو آپ سمجھ جائیں گے. میرا اور ہمارا. مثلا میرا باپ، قربت ہوئی نا، میرا باپ اظہار قربت ہوا. میرا بھائی اظہار قربت. میری ماں اظہار قربت. متوجہ، میرا بیٹا اظہار قربت. تو جہاں جہاں لفظ میرا آیا قربت کا اظہار ہو گیا. ایسے یہ لفظ ہمارا جہاں جہاں ہمارا استعمال ہوتا ہے وہاں سے بھی اظہار قربت ہوتا ہے. مثلا ہماری مجلس، ہماری عزاداری، ہمارا نوحے، ہمارا صوف، ہمارا سلام، ہمارا چوک، ہمارا تعزیہ، ہماری مسجد، ہمارا اسلام، ہمارا
تو معلوم ہو میرا ہو تو قربت کا اظہار، ہمارا ہو تو قربت کا اظہار۔ اب آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، ابھی 3 4 5 مہینے پہلے حیدرآباد میں غضب کی باڑھ آ گئی، سیلاب آیا، ہم نے فون اٹھایا، فون کیا، ہم نے خیریت تو ہے؟ ایک صاحب نے کیا کر رہے ہو؟ ہم نے فون کر رہے ہیں، کہ کہاں فون کر رہے ہیں؟ ہم نے حیدرآباد کا کیوں؟ ہم نے کہا کیوں نہ کرے، وہاں ہمارا بھائی ہے، معلوم ہے ہمارا ہے تو قربت ہے، فوراً ہم نے دریافت کیا، فون کیا، یہ ہے ہمارا۔ اچھا وہی دیکھے بھونیشور میں 1 سال پہلے سونامی آ گئی، ہم نے کوئی فون نہیں کیا، ان کا وہاں فون نہیں کیا، ہم نے کہا وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ معلوم ہو جہاں ہمارا ہے وہاں قربت ہے، جہاں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، متوجہ ہے آپ، وہاں سے ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں۔ اب غور فرما لیجیے آپ، اب بات بالکل سمجھ میں آئی نا، جہاں ہمارا ہے وہاں قربت، اور جہاں ہمارا کوئی نہیں وہاں سے قربت بھی نہیں۔ معلوم ہوا جہاں قربہ ہوں گے وہیں سے محبت۔ تو میں کہتا ہوں قرآن مجید، تو نے قرآن میں جب یہ آیت رکھی ہے کہ میرے حبیب ان سے کہو ہمارے قربہ سے محبت کریں، تو میرے اللہ تجھے بھی چاہیے تھا کہ اس دامن قرآن میں کوئی ایسی چہار دیواری بنا دیتا کہ جس سے اپنے چھوٹنے نہ پائے اور غیر آنے نہ پائے۔ اللہ کو بھی چاہیے تھا نا، اپنا جہاں ہوگا وہی قربت، جہاں میرا ہوگا وہی قربت، جہاں ہمارا ہوگا وہی قربت۔ تو معبود تجھے بھی چاہیے تھا اس قرآن میں کوئی ایسی چہار دیواری بنا دیتا محمد کے ارد گرد کہ جس سے اپنے چھوٹنے نہ پاتے اور غیر آنے نہ پاتے۔ معبود تجھے بھی تو چاہیے تھا کہ کچھ بنائے تاکہ قربہ سمجھ میں آئے۔ اللہ نے کہا ہم نے قربہ کی چہار دیواری بنا دی ہے، اب تم نہ دیکھو تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہاں بنائی؟ کہ میں نے مباہلے کے میدان میں بنائی، کہ محمد ان سے کہہ دو یہ عیسائی ہے، عیسائی یہ تمہاری باتوں کو نہیں سمجھیں گے، یہ قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھیں گے، ان سے کہو تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے لائیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ان سے کہو تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے لے آئے۔ ان سے کہو تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو۔ اس کا مطلب اب تو قرآن نے بھی اپنے اپنے کی ٹھان لی۔ اب آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، اختلافی مسئلہ نہیں ہے، قرآن نے بالکل واضح طور پہ کہا ان سے کہو تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے۔ اب اگر میں یہاں بازد پور جلال پور آیا اور ماسٹر اکبر صاحب سے میری انبن ہو گئی، انہوں نے کہا دیکھ لوں گا میاں، اب میں تو پھنسا ہوں نا جلال پور میں، اب میں کیا کروں گا؟ یہاں جتنے علماء حضرات ہیں، شورا حضرات ہیں، سب کو بلا کے لاؤں گا، چلیے ہمارا ان سے مقابلہ ہو گیا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو جو ہمارے ہوں گے انہیں ہم پہلے لائیں گے۔ اچھا آپ بتائیے، ہم نے کسی نیتا کا نام لیا، کسی نوجوان کا نام لیا؟ نہیں لیا، کیونکہ ہمارا پہلا رشتہ یہاں کے علماء سے بنتا ہے۔ اپنی برادری تو بلائیں گے نا، آپ غور فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا جہاں سابقہ پڑتا ہے وہ پہلی پوزیشن پہ اپنے لاتا ہے۔ محمد سرکار ہمارے آیتیں سنا رہے، کم وقت مانتے ہی نہیں، باتیں سنا رہے مانتے ہی نہیں۔ وہ کہ جس کی زبان معجزہ ہو، جس کے الفاظ معجز نما ہو، وہ مان ہی نہیں رہے۔ اللہ نے کہا اب یہ ایسے نہیں مانیں گے، ان کو اپنے بتاؤ، ان سے کہہ دو تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جب بات اپنے اپنے کی آ گئی تو سارے عالم اسلام نے دیکھا کہ محمد کے گھر سے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا، آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، انگلی پکڑ کے ایک چھوٹا سا شہزادہ ہے، نبی کے قدم کے نشان پر قدم زنی کرتی ہوئی بی بی زہرا ہے، اور ان کے نشان قدم پر قدم زنی کرتے ہوئے امیر کائنات ہے۔ اب یہ جو چھوٹا سا قافلہ مباہلے کے میدان میں آیا تو جاہل و بدو نہ تھے، علماء نظران تھے، انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہ کریں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کرے تو پہاڑ چکا چھوڑ دے۔ ایک سلام پڑھ لے محمد۔ اچھا ایک بار مل کے سلامات پڑھ لے محمد۔ تو ہوا یہ کہ صاحب پیغمبر لے کے آئے کس کو؟ کہ اپنوں کو لے کے آئے۔ اچھا اپنوں میں لائے کسے؟ کا مردوں میں علی کو، عورتوں میں زہرا کو، بچوں میں حسنین کو۔ اب دنیا اس بات میں کیوں لج رہی ہے یار کہ ان کے اپنے کون ہے؟ اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پیغمبر نے جب اپنے والی، اللہ نے جب اپنے والی بات رکھ دی ہے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا جتنے اپنے تھے لے کے آ جاتے۔ پیغمبر کا اپنوں کا لانا اب دلیل یہ بن گیا کہ پیغمبر نے مباہلے میں اپنے علاقے کلیئر کر دیے، مردوں میں علی کو لائے، عورتوں میں زہرا کو لائے، بچوں میں حسنین کو لائے۔ اب پتہ یہ چلا کہ دنیا کے کسی بندے کو یہ موقع پیغمبر نے دیا ہی نہیں کہ کل کو مولانا شریف کہے گا وہ ہمارے ہیں، ہم بھی ان کے ہیں، فلاں صاحب کے ہمارے ہیں، ہم بھی ان کے۔ کسی کو موقع دیا ہی نہیں۔ پیغمبر نے کہا جس کی اپنی مرضی ہے رشتہ جوڑتے رہے، مگر جو ہمارے ہیں وہ ہم نے لا کے کلیئر کر دیا۔ ایک سلام پڑھتے ہیں اور محمد اچھا یہ بھی سن لے مسئلہ، بہت عجیب مسئلہ ہے، یہ بھی سن لے آپ۔ کل کو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ پیغمبر اس دور میں جو اپنے لائے تو اس کی وجہ تھی، کیا وجہ تھی بھائی؟ کہ اس زمانے میں کہاں مسلمان تھے، کہاں اتنے لوگ جاگروک تھے، کہاں اتنا بیداری تھی۔ اب ظاہر آیت آئی تو پیغمبر کے گھر میں جو تھا پیغمبر سمیٹ کے لے کے گئے۔ اے بھیا پیغمبر کے گھر میں سلمان نہیں تھے کہ ابو ذر نہیں تھے کہ مقداد نہیں تھے؟ آپ کا خالی ہر بات اپنے ہی اوپر لیتے ہیں۔ ہم تو جینوین بات کر رہے ہیں کہ سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، فلاں تھے، ہر کوئی تھا، لیکن پیغمبر نے سب کو چھوڑا، اپنوں کو بتایا۔ اور ہمارے آپ اس میں کوئی اختلافی بات تھوڑی ہے، باہر جناب فضہ تھوڑی گئی، ام ایمن تھوڑی گئی، کوئی اور کنیز تھوڑی گئی۔ اس کا مطلب اپنوں کے اپنے ہونا اور ہے، اور ان کے اپنے ہونا اور ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اب میں جلدی سے بات کو آگے بڑھا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ صاحب یہ جو پیغمبر لے کے گئے مباہلے کے میدان تو اس زمانے میں کہاں مسلمان تھے، کس کس کو پیغمبر لے جاتے؟ تو بھائی صاحب آپ بھی جان جائیے مباہلہ اسلام کی اسٹارٹنگ کا نام نہیں ہے، اسلام کی اینڈنگ کا نام ہے۔ حیات پیغمبر کی شروعات مباہلہ نہیں ہے، حیات پیغمبر کی انتہا کا نام مباہلہ ہے۔ سنیں آپ، اس لیے کہ سرکار کی آمد ہوئی سن 1 عام الفیل، جس سال کعبے پہ اٹیک ہوا، ٹھیک، عام الفیل کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ عام الفیل کعبے پہ اٹیک ایسا سال بن گیا کہ اب یہ سال عام الفیل کے نام سے جانا جا رہا تھا، متوجہ ہیں؟ ہاں اس سے پہلے عیسوی چل رہا تھا، اور فرما رہے اس کے بعد جس سال اٹیک ہوا اسی سال سے عیسوی ختم ہوا اور عام الفیل شروع ہو گیا۔ ابھی عام الفیل 30 سال کا جوان ہوا تھا کہ جس کعبے کو گرانے عام الفیل آیا تھا وہ اسی کعبے کے اندر روح کعبہ آ گئی، متوجہ ہے آپ؟ اور جو روح ابھی 10 سال کا کریل جوان بنی تھی کہ اتنے میں عام الفیل کا قصہ ختم ہو گیا اور سلسلے بعثت شروع ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ دعوت کا انتظام ہوا، سرکار مبعوث ہوئے اور رسالت نے اپنا پیغام کھلا کھلا کے سنایا، اور امیر المومنین نے 10 سال کی ایج میں ہاتھ اٹھا کے احساس نصرت کرایا، متوجہ ہے؟ اب یہ بعثت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی کچھ سال گزرے تھے کہ ایک مرتبہ پھر آواز آئی ایسا ہے مکے میں آپ کے دشمن بہت ہو گئے ہیں لہذا آپ مدینے ہجرت کر جائیے۔ اس آیت کا آنا تھا کہ اب بعثت کی بات ختم ہو گئی، ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جو ہجرت ہوئی تو پیغمبر نے اپنی ساری امانتیں مکہ کے کسی ایک کافر کو نہ دی بلکہ جس نے وعدہ نصرت کیا تھا اسی کو امین بنا کے آیا۔ تاریخ کہتی ہے مدینہ پہنچتے پہنچتے حضور ٹھہر گئے، کوئی ساتھ میں کھڑا تھا بار بار کہتا تھا حضور کفار تعاقب کر رہے، چلیے شہر میں انٹری کریے۔ حضور کہتے نہیں میں انتظار کر رہا ہوں، میں منتظر ہوں۔ کا کس کا منتظر کا۔ اور ہمارے جب تک وہ نہیں آ جائے گا میں نئے نئے شہر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کا کون کا نظر اٹھا کے دیکھو، اب جو نظر اٹھائی تو آفتاب امامت طلوع ہو رہا تھا۔ پیغمبر نے انتظار علی کیا، تاریخ کہتی جب تک علی نہ آ گئے ہجرت کرنے والے پیغمبر نے اس وقت تک مدینہ شریف میں قدم نہ رکھا۔ ارے پیغمبر نے دنیا کو بتایا کہ جو پہلے علی کا انتظار کرے وہ محمد، اور جو آخری علی کا انتظار کرے وہ امت۔ ایک سلام پڑھ دے محمد۔ اور کیا صاحب
اب جو علی آئے تو علی کی ایج 20 سال کا شہزادہ. ٹھیک 2 سال بعد مکے سے کافروں کا ایک لشکر آیا اور وہ حضور کے خون کا پیاسا ہو گیا. اور اسے سنے سارا عالم اسلام سنے, سب کے یہاں کی بات ہے, سب جانتے ہیں, حضور کے خون کا پیاسا ہو گیا. ایسے میں علی کی ایج 22 سال ہے اور ہجری سن 2 ہجری ہے, اور وہ لشکر آیا تو مدینے سے قریب میں ایک جگہ رک گیا. جہاں رک گیا اس جگہ کا نام تھا بدر. وہاں ایک کنواں تھا, ایک بدر نام کے بھائی صاحب نے کنواں کھدوایا تھا, انہی کے نام سے کنواں مشہور ہو گیا تھا. تو حضور کو پتا چلا وہاں آپ کے خون کے پیاسے لوگ آ گئے ہیں اور مکے سے 1000 کا لشکر آیا ہے. تو حضور نے اپنے لوگوں کو سمیٹا. معلوم ہوا یہاں 2 سال میں اصحاب جتنے سمٹ کے آئے, مہاجر تھے, انصار تھے, سب ہو کے 313 آدمی. غور فرما رہے ہیں آپ. اب آپ سنیے, جب آئے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اپنا لشکر جمع کیا, کہا چلو دفاع کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے شہر کے قریب آ گئے بالکل چڑھائی کرتے ہوئے. اب یہی عالم جہان بھی نظر اٹھا کے دیکھ لے, تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پہلا, عقل کے اندھو اسلام کو ذرا غور سے دیکھو. ارے اگر مکے کے کافر مدینے پہ چڑھائی کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ پیغمبر نے دفاع کیا ہے, اور اگر پیغمبر مکے کی طرف لڑنے گئے ہو تو سمجھ لو پیغمبر نے اٹیک کیا ہے. مگر نظر اٹھا کے دیکھو, یہ جو بدر ہے یہ مدینے سے قریب ہے, مکے سے دور ہے. اس کا مطلب وہاں کے لوگ چڑھائی کرنے آئے, پیغمبر نے دفاع میں تلوار اٹھائی. متوجہ ہے؟ تو اسلام دفاع کا نام ہے, اٹیک کا نام نہیں. غور فرما رہے ہیں. اب کیا ہوا, پیغمبر کو پتا چلا, چنانچہ ان کا لشکر گیا. جب ان کا لشکر گیا تو یہ لوگ بلندی پہ تھے اور جو کفار تھے وہ لوگ بستی میں تھے. اچھا, جیسے کل صبح جنگ ہونی, آج ہی رات میں خوب جھماجھم بارش ہو گئی. بارش سے اسلام کو فائدہ ہو گیا, کفار کو نقصان ہو گیا. اسلام کو فائدہ یہ ہوا کہ ادھر بلندی پہ اسلام کا لشکر تھا, ادھر پانی کی بوندیں پڑی تو یہاں جتنی ریت تھی یہ سخت ہو گئی, یہاں موومنٹ میں آسانیاں ہو گئی. مگر اوپر کا سارا پانی بہ کے جب نیچے گیا تو وہاں کیچڑ پہ کیچڑ ہو گیا, کر گیا. غور فرمایا آپ نے, کیچڑ پہ کیچڑ ہو گیا. چنانچہ اب کیا ہوا کہ صاحب ان کے لیے اب مزاحمت ہو گئی, موومنٹ میں وہ آسانیاں نہ رہی. مگر عزیزان گرامی, آپ کو یہ بھی اسلام کی وڈمبنا سناؤں کہ وہ جو 1000 کا لشکر لے کے آئی تھی, ہاں یہ بھی آپ سنیں, وہ بھی تھی کوئی معمولی شخصیت نہیں, بلکہ تاریخ نے اس کا نام لکھا ہندا. وہ 1000 کا لشکر لے کے آئی اور شعر پڑھتی ہوئی آئی اور محمد کا سر کاٹنے کے لیے آئی اور شعر پڑھتی ہوئی آئی, نحنو بنات النجوم, ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں, ہم مخملوں پہ چلنے والیاں ہیں. ارے انہیں پتہ ہی نہیں کہ محمد کے پاس ایک ایسا سورما ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو ستارہ چوکھٹ پہ آ جائے. سلام پڑھ دے محمد. شیر پڑے ستاروں کی بیٹیاں ہیں. عزیزان گرامی, اب سنیے تاریخ سب کے یہاں ہے, اور سنیے کہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آتے دھمکی دی محمد بھیجو, تو ادھر 1000 ادھر 313. اب مجھے جنگ نہیں پڑھنا, بس جلدی سے ایک اشارہ دینا ہے. کہا صاحب بھیجو, ادھر 1000 ادھر 313. تو بیچارے جو انصاری لوگ تھے وہ بھی سنے, یہ انصاری ہے کیا. غور فرمائے, وہ جو تھے وہ پیغمبر کے پاس آئے, کہنے دیکھیے آپ ہیں یہاں کے مہاجر, آپ کے ساتھ جتنے آئے ہیں یہ ہے مہاجر, اور ہم ہیں یہاں انصاری حضرات. انصاری اسے کہتے ہیں کہ جو مہاجروں کو بسائے, متوجہ, جگہ دے, اپنا مہمان بنائے. آپ مہمان ہیں اور ہمارے نفس کو گوارا نہیں ہے کہ مہمان قتل کر دیا جائے اور میزبان بیٹھا رہے. لہذا سرکار آپ ہمیں اجازت دیں, ہم جائیں گے. چنانچہ ادھر سے 3 کافر نکل کے آئے, ادھر سے 3 انصاری گئے. جب گئے تو انہوں نے اپنا حسب نسب سب کچھ بیان کیا دستور جنگ کے مطابق. اچھا آپ یہ بھی مسئلہ سن لیں, مکے کے کافروں کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ مکے کے کافر پورے عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سپیریئر سمجھتے تھے. تو لہذا جب یہ مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنا حسب نسب بتایا, کم یہ واپس جاؤ. کیوں؟ کہ ہم تم لوگ سے لڑیں گے ہی نہیں, تم انصاری لوگ لڑیں گے نہیں. کہا کیوں؟ کہ ہم عزت دار لوگ ہیں, اور ہم اگر تمہیں مار دے تو بھی ہماری بےعزتی, اور تمہارے ہاتھوں مر جائے تو بھی بےعزتی. پھر کہا جاؤ عزت داروں کو بھیجو. جب مجھے بھی لگا آپ شاید عزت دار اتریں گے. غور فرمائیے آپ. اب کیا ہوا پھر
کہ جیسے ہی لوگ آئے کہ اللہ سرکار وہ تو منع کر رہے ہیں کہ آپ سے نہیں لڑیں گے. ہم نے حسب نسب ذات سب کچھ بتائی کہ نہیں لڑیں گے. کہ عزت داروں کو بھیجو, محمد سے کہو کیا شعور جنگ اور آداب جنگ بھول کے بیٹھے ہیں. تو محمد مصطفیٰ کی آواز آئی, کہاں ہے میرے چچا حمزہ ابن عبد المطلب. غور کیا آپ نے؟ کہاں ہے حارث بن عبیدہ ابن عبد المطلب, کہاں ہے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. اپنے ایک چچا کو بلایا, دو بھتیج بھائیوں کو بلایا. عزیزان گرامی, اب جو بلایا تو بلانے کے بعد ان تینوں لوگوں کو بھیج دیا. معلوم ہوا 3 کافروں کے مقابلے پہ 3 مومنوں کی آمد ہو گئی. تاریخ کہتی ہے ایسے میں امیر المومنین کی ایج 22 سال. 22 سال کا شہزادہ پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر والی ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہیں. اتنے میں جو جس ایج کا تھا اسی ایج کے سامنے آیا. تو ایک طرف 3 کافروں کی نشانی بھی سن لیں. ہندا کے باپ متوجہ ہیں, عتبہ, ان کے چچا شیبہ اور ان کا بھائی ولید, یہ تینوں ایک طرف کھڑے تھے. ادھر سے حمزہ, عبیدہ, علی, متوجہ ہیں, یہ تینوں ایک طرف. اب جو جس ایج کا تھا وہ اس ایج سے ٹکرا گیا. چنانچہ تاریخ کہتی ہے اب جو جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے جس نے اپنے اپوز کو زمیندوز کیا اس ذات کا نام تھا علی ابن ابی طالب. پہلے ہی جھٹکے میں علی نے ولید کا کام تمام کر دیا. پھر علی نے مڑ کے دیکھا اپنے چچا حمزہ کی طرف تو مسکرائے, کہ میرے چچا کا بھی کام تقریباً فائنل پوزیشن پہ. مگر تاریخ کہتی ہے چلتے چلتے علی نے ولید کا کام ختم کرنے کے بعد چلتے چلتے علی نے تبرکن ایک ہاتھ, متوجہ ہے, عتبہ کے سر پہ دے دیا. وہ فنار ہو گیا. پھر دیکھا شیبہ کی طرف, ان کا بھی کام تمام کر دیا. مگر تاریخ کہتی جناب عبیدہ کے پیر میں زخم آ گیا تھا. تو جناب حمزہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے لے کے وہاں گئے جہاں عریشہ بنا تھا. عریشہ بنا عرش پہ, یعنی جنگ کے پیچھے ایک دم عریشہ بناتے تھے جہاں پیغمبر بیٹھے تھے. اس جنگ میں پیغمبر ہاتھ میں تیر لیے اشارہ کرے تم وہاں جاؤ, تم وہاں جاؤ, تم وہاں جاؤ. تو پیغمبر وہاں عریشے پہ بیٹھے تھے. جیسے نوجوانوں کے لیے واضح کرتے ہیں, جیسے کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو کمنٹری کرنے کے لیے ایک اسٹاپ بنا دیا جاتا ہے باہر. متوجہ ہے آپ؟ بالکل. تو پیغمبر عریشے پہ بیٹھے تھے, جناب حمزہ لیے ہوئے اپنے بھتیجے کو عریشے کی طرف چلے گئے. اب بیچ میدان میں 22 سال کا شہزادہ 1000 کی فوج کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی تلوار کا خون صاف کر رہا تھا. اتنے میں ایک تازہ تازہ کافر جو بالکل نوجوان تھا, اور تاریخ نے اس کا نام بتایا حنظلہ ابن ابو سفیان. اس کے رگوں میں بالکل خون پھڑک گیا. اس نے کہا ماں انہوں نے میرے نانا کو مار دیا اور نانا کے بھائی کا کام تمام کرو, میرے ماموں کو بھی مار دیا, میں علی کو چھوڑوں گا نہیں. بھئی یہ کہہ کے منہ سے پھیرے گراتا ہوا, غصے میں لال پیلا ہوا, تلوار لے کے علی کی طرف بڑھا اور بڑی بے چینی کے عالم میں آیا. مگر میرا علی بھی علی ہے, علی سے کسی کی بے چینی دیکھی ہی نہیں جاتی. علی نے اسے ایک سر میں وہی پہنچا دیا جہاں جانے کے لیے وہ بے چین تھا. ایک سلام پڑھ دے محمد. اور کیا عزیزان گرامی, جنگ پڑھوں تو بہت وقت چلا جائے گا, تو مجھے اشارہ کرنا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب ان کا بھی کام تمام ہوا. اب جو ان کا کام تمام ہوا تو پورا 1000 کا لشکر اتر آیا اکیلے علی. لیکن کیا جرأت مند مسلمان تھے, بدر کے مسلمان, سبحان اللہ, کیا عزت دار مسلمان تھے. ادھر کے سب آ گئے تو ادھر کے بھی سب. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے صاف کہہ دیا بھائی ہم تو عریشہ چھوڑ کے حضور کو چھوڑ کے جائیں گے ہی نہیں. کچھ تھے, لیکن عزیزان گرامی وہ بھی ضروری ہوتا ہے نا حضور کے ساتھ دینا. تو کہا صاحب سب اتر آئے میدان میں. مگر جب جنگ تمام ہوئی اور کشتوں کا شمار ہوا اور باقاعدہ اس کو ریسرچ ہوئی تو معلوم ہوا قتل 70 ہوئے, مگر 35 اکیلے علی نے مارے. 70 میں 35 اکیلے علی نے مار دیے. اب دنیا ہم سے پوچھتی جب آیت آئی تھی اپنے مردوں کو لاؤ, تو پیغمبر کو چاہیے تھا مردوں کو لے جاتے, یا اکیلے علی کو کیوں لے گئے؟ ارے پیغمبر علی کو لا کے بتا رہے ہیں کہ سارے مرد ایک طرف, اکیلا علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اچھا صاحب پھر ہوا کیا؟ کہا صاحب وہی جنگ چل رہی تھی کہ اس میں امیر کائنات کے ہاتھ پیغمبر کا ایک ازلی دشمن لگ گیا. غور فرمائیے گا,
ایسا دشمن ہاتھ لگا جو پیغمبر کا بہت بڑا دشمن تھا. جنگ بدر میں وہ علی کے سامنے پڑ گیا. اور وہ ایسا دشمن تھا جس کو 2 سال پہلے علی نے تماچا بھی دیا تھا. سمجھ گئے نا آپ؟ جس کو علی نے 2 سال پہلے خالی تماچا مارا تھا، وہ دشمن آج ہتھے چڑھ گیا. تاریخ کہتی جیسے ہی ذوالفقار علی چلی، بھائی جیسے ہی علی نے اس پر وار کیا، تاریخ نے بتایا 2 نیم ہو گیا. 2 نیم ایسا ہوا کہ علماء نے پڑھ دیا ابو ادھر ہو گیا، جہل ادھر ہو گیا. ایک سلام پڑھ دے اور محمد ایک بار مل کے سلامات پڑھے اور محمد غور کیا. تو لیکن مجھے یہ تفصیل میں نہیں جاتا، لمبی ہو جائے گی بات. تو یہ سن 2 ہجری کا مسئلہ ہے. آپ سن لیں نا، عیسوی، عام الفیل، بعثت، ہجرت. 2 ہجری جنگ بدر، 3 ہجری جنگ احد، 5 ہجری جنگ خندق، 6 ہجری صلح حدیبیہ، 7 ہجری فتح خیبر، 8 ہجری فتح مکہ. یہ فتح مکہ کیا ہے؟ کہ یہ 8 ہجری میں ہوا ہے. کہ ایسا فتح مکہ ہوا کہ اب تک تو مکے سے کافر آتے تھے حضور کو مارنے، مگر جب فتح مکہ ہو گیا تو پورا مکہ مسلمان. ایسا مسلمان کہ قرآن نے کہا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب کیا کہنا، مکہ مسلمان، مدینہ مسلمان، گلی مسلمان، کنڈا مسلمان، قریہ مسلمان، علاقہ مسلمان. اب مسلمانوں کہیں کمی ہے؟ اللہ کا شکر ہر طرف مسلمان. اور فرما رہے اب کیا ہر طرف مسلمان. قرآن کہہ رہا ہے، مگر اسی قرآن نے پیغمبر سے یہ بھی کہا، پیغمبر یہ لوگ جو فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہیں. تو پھر کہ یہ وہ ہے کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب یہ تخلیے میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو محمد کا مذاق اڑا رہے تھے. تو محمد یہ ظاہری مسلمان ہے، حقیقی مسلمان نہیں ہے. تو قرآن نے فتح مکہ کے ٹائم پہ بتا دیا کہ ظاہری مسلمان اور ہے، حقیقی مسلمان اور. سے مسلمان 2 صنفوں میں بڑھ گیا. سن لیجیے آپ. پھر کیا ہوا صاحب؟ کہ اب تاریخ نے آگے گل کھلایا کہ آپ جو سب مسلمان ہو گئے تو دنیا مانتی ہر طرف مسلمان. پھر آئی سن 9 ہجری، 8 کے بعد 9 ہجری. 9 ہجری میں معاملہ نہ یہودیوں سے تھا، نہ مشرکوں سے، نہ کافروں سے. یہ معاملہ تھا عیسائیوں سے. لہذا پیغمبر کے پاس وحی آئی اور آیت آئی کہ صاحب ایسا ان سے کہو تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے. تو پیغمبر کو چاہیے تھا جتنے اپنے تھے لے جاتے، مکے سے لے جاتے، مدینے سے لے جاتے. تو اب کوئی بھائی صاحب بھولے بن کے یہ نہ کہے اس ٹائم کہاں مسلمان تھے، ہم اب پچھلے ہی سال فتح مکہ ہوا کہہ رہے ہو مسلمان نہیں تھے. وہ پورا مکہ مدینہ مسلمان بھر چکے ہیں. لے آتے مباحثے میں اور اتنے مسلمان کھڑے کر دیتے کہ عیسائی بھاگ جاتے. لیکن نہیں، پیغمبر اکثریت پہ اترانے والے نہیں ہیں. پیغمبر کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے. لہذا لے آئے، ایسوں کو لے آئے جنہیں دیکھ کے علماء نے کہا ہم مباہلہ نہ کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ چہرے ہیں اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. لہذا پیغمبر نے لا کے ثابت کر دیا. تو اب دنیا نے دیکھا ہجرت کے حساب سے، سن و سال کے اعتبار سے دنیا نے دیکھا کہ کون ہے. لہذا پیغمبر لائے کس کو؟ کہ جتنے اپنے تھے لا کے بتائے کہ دیکھو یہ ہمیں اپنے ہیں، یہ اپنے ہیں، یہ اپنے ہیں. اب دنیا کی سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کہہ رہا اپنے لاؤ اپنے لاؤ اپنے لاؤ، تو بھیا اس میں کیوں لڑتے جھگڑتے ہو؟ اپنے کون ہے؟ اے بھیا موبائلہ اٹھا کے دیکھ لو، جو پیغمبر کے ساتھ آئے ہو وہ اپنے ہیں، جنہیں پیغمبر نہ لائے ہو وہ اتنے اپنے ہیں نہیں. اور فرمارے آپ ہم نے تو کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہیں. آپ اور فرمائیں. اچھا ایک چیز آپ اور دیکھیں، میں بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. حالانکہ مجھے 20-22 سال 23 سال ہو رہا ہے مجلسیں پڑھتے ہوئے، لیکن میں آپ کو اپنے حد سے بھی بڑی مثال سناؤں. مثلا 30 سال پہلے میں یہاں بازید پور آیا ایک مجلس پڑھنے، اپنی اوقات سے بڑی مثال لے لیں. 30 سال پہلے بازید پور آیا ایک مجلس پڑھنے آیا تو مثلا میں نے اپنے خالو جان کو دیکھا اور دیکھا کہ یہاں چارپائی لگائے ہوئے صحن میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کھلا رہے ہیں. تو میں چلا گیا، خاکہ بازید پور کا بسا تھا، وہاں ایک خالو صاحب ہیں اور ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے، چارپائی پہ کلکاریاں ہیں اور وہ کھلا رہے ہیں. 30 سال بعد میں پھر آیا، پھر جو آیا تو پھر میں نے دیکھا ان کی گود میں پھر وہی چھوٹے چھوٹے بچے.
تو میں نے کہا خالو آپ کے بچے بڑے نہیں ہوتے؟ اور فرما رہے ہیں تو کہنے بھائی ہوتے کیوں نہیں؟ کہا میں نے 30 سال پہلے دیکھا تھا تو بھی آپ کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ اشهد ان لا اله الا الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد والے. اچھا ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد. دیکھیں تقریباً 50 منٹ میں نے آپ کا لے لیا, وقت یہ نہیں پتا چلا. میں بہت جلدی سے ایک بات پڑھوں اور 10 منٹ کے اندر مجلس تمام کرنے کی سعادت حاصل کر لوں. عزیزان گرامی, تو بہرحال ایک مثال میں دے رہا تھا کہ میں آیا, میں نے بھائی 30 سال پہلے دیکھا تھا چھوٹے چھوٹے بچے, 30 سال بعد پھر آیا تو میں نے دیکھا پھر چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے بھائی بڑے نہیں ہوتے؟ کہا ہوتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا 30 سال پہلے بھی آپ کی آغوش میں تھے, پھر آیا ہوں تو 30 سال بعد بھی آپ کی آغوش میں ہے. کہنے لگا آپ کو غلطی ہو گئی, وہ جو 30 سال پہلے آپ نے دیکھے تھے وہ میرے تھے. میں نے کہا پھر یہ آپ کے نہیں ہے, پڑوسی کے. کہا نہیں یہ بھی ہمارے ہیں. لیکن جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی وہیں پہ لا رہا ہوں. معلوم قربت کا اظہار کہا تھا, جہاں میرے ہو یا ہمارے ہو. میں نے کہا یہ آپ کے نہیں, کہا نہیں یہ بھی ہمارے ہیں. میں نے کہا پھر کیسے, یہ بڑے نہیں ہوئے؟ کہا نہیں ہوئے. کہا پھر یہ کیسے آپ کے بچے؟ وہ بھی آپ کے, یہ بھی آپ کے. کہا وہ سمجھے نہیں, وہ جو 30 سال پہلے آپ نے دیکھے تھے وہ میرے اپنے بیٹے تھے, میری اپنی بیٹیاں تھیں. یہ جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں نا, یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے, یہ ہماری بیٹی کا بیٹا ہے. میں نے کہا یہ بھی آپ کے اپنے؟ کہا ہاں یہ ہمارے ہیں. ہم نے کہا دفع کریے, آپ کے اپنے سگے تھوڑی ہے, آپ ضعیفی میں نے کھلا رہے. کا ہوش میں رہو, یہ ہمارے کے ہمارے ہیں. میں نے کہا ارے اس ضعیفی میں آپ کے بازوؤں میں درد ہو جائے گا, کہاں ان کے چکر میں پڑے ہیں, چھوڑیے ہٹائیے. کہا نہیں ان سے تو اور لگاؤ ہے, ان سے تو اور محبت ہے, ان سے تو اور اپنائیت ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے کے ہمارے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارے کے ہمارے ہیں. اب جملہ عرض کروں, یہ فطرت میں ہے, دنیا جانتی ہے جو ہمارے کا ہمارا ہو اس سے لگاؤ اور ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ساری دنیا ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتی ہمارے رسول ہمارے رسول ہمارے رسول, مگر جو ہمارے کا ہمارا ہے اس سے محبت کیوں نہیں ہے؟ ایک ساتھ پڑھ دے محمد. اور کیا ہمارے کا ہمارا ایسا کہ مباہلے میں لے کے آ رہے ہیں, متوجہ ہے, مباہلے میں لے کے آ رہے ہیں. مردوں میں علی کو لا رہے ہیں, عورتوں میں زہرا کو لا رہے ہیں, بچوں میں حسنین کو لا رہے ہیں. اور ایسا کہ اگر چادر اڑا لے تو اللہ سے کہہ رہے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, معبود یہی تو میرے اہل بیت تھے, وخاصتی وعامتی, لحمہم لحمی ودمہم دمی.
युलमुनी मा युलमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम व अदुव्वुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व आसिब अलहुमुर रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। ये हमारे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। और तवज्जो है आपकी, मेरे ऐसे अहले बैत हैं, मेरे इतने खासम खास है कि इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनकी हड्डी मेरी हड्डी है। अब समझ में आया? आलम इस्लाम हमसे न पूछे इतना शिद्दत से क्यों अहले बैत को चाहते हो, हमारी शिद्दत तो आयत ही में है। मुतवज्जे है, शिद्दत के साथ आए थे। ये नहीं है कि आप सबसे मोहब्बत कर बैठिए, आपसे जिससे मोहब्बत मांगी गई उससे करिए। हाँ, ये और बात है, मुलाजमा मोहब्बत बहुत है, लाजमा बहुत दूर तक जाता है, और सहाबे मोहब्बत में हर कोई आ सकता है बशर्ते के किरदार वैसा हो। एक बाप के 4 बेटे जरूरी नहीं चारों लायक हो, कभी कभी बाप किसी बच्चे को आग भी करता है, मुतवज्जे हैं आप, तो जरूरी नहीं सब लायक हो। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मोहब्बत का मसला है यहाँ, लिहाजा पैगंबर ने चादर उठा के बताया, हाथ उठा के बताया, यही अहले बैत है, इनकी हड्डी मेरी हड्डी, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। अब उसके बाद पैगंबर ने कहा, परवरदिगार तू उससे मोहब्बत करना जो इनसे मोहब्बत करे, तू उससे नफरत करना जो इनसे नफरत करे। मैं दुनिया से पूछता हूं, बताओ पैगंबर की दुआ कबूल होती है या रद्द? अगर कोई कहे रद्द तो इस्लाम से रद्द। मुतवज्जे हैं आप? तो अगर कबूल हो गई तो इसका मतलब इधर आपने इश्क़ हुसैनी की शमा दिल में रोशन की, उधर अल्लाह ने आपसे इश्क़ किया। और इधर कोई दुश्मन हुसैन उठा, उधर अल्लाह ने उससे दुश्मनी की। मुतवज्जे है आप? ये है कुर्बा, ये है असल जिनसे मोहब्बत का हुक्म है। यही वजह है कि कुर्बा की इतनी अहमियत है कि कायनाते जहान में इस नाम की तस्बीह पढ़ रही है, और फरमा रहे अलग अलग नामों से लोग पढ़ रहे हैं। और आप देख ले कि जमाना यूं तो अहले बैत को समझे न समझे, पंजतने पाक को माने न माने, मगर अभी एक छोटी सी विवाह किसी महल्ले में आ जाए, एक चिकन पॉक्स आ जाए, चेचक आ जाए, तो वो भी जो अहले बैत को जानते तक नहीं है, उनके भी दरवाजों पे लिखा मिलेगा, ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल लबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा इब्नाहुमा वल फातिमा। और हमारे अज़ीज़ाने गिरामी, तो समझिए कि ये कुर्बा है कौन, इनकी मोहब्बत बताई गई है। और मैंने इब्तिदाई मजलिस में कह दिया था, मोहब्बत का मसला ये नहीं है कि ज़बानी दावे करें, मोहब्बत का मेयार ये है कि किरदार गवाही दे। और फरमा रहे हम अपने आप को ला के रहा है, हम तो मीर साहिबान लोग हैं, अजी किरदार ही नहीं है तो क्या फायदा। और फरमा रहे किरदार होना चाहिए, हम कला के हम शिया हजरात हैं, किरदार ही नहीं तो क्या फायदा ऐसे शिया होने का। और फरमाए तो अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे तो बात कुछ और अर्ज करना था। बहरहाल एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, और माँ से बड़ी नेमत तो कायनाते बशर में बादे खुदा मिलती ही नहीं। मुतवज्जे हैं आप? इसलिए कि हड्डियों का अरक पिला के माँ हमें जवान करती है, बहुत बड़ी नेमत है। और बिलखुसूस जब माओ की मजलिस हो तो दुआएं किया करिए, परवरदिगार जिसकी माँ बाहयात है अल्लाह साया बरकरार रखे, और जिसकी माँ दुनिया से उठ गई मौला जवारे मासूम में जगह दे। बहुत बड़ी नेमत होती है माँ। अज़ीज़ाने गिरामी, बहरहाल बच्चों की तरफ से इसाले सवाब की मजलिस है, ये तीजे और फातिहे की मजलिस है, सय्युम की मजलिस है, मगर अजीजों मैं सिर्फ एक जुमला उन नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिनकी माँ तो है मगर उन्हें ख्याल नहीं है माँ का। अज़ीज़ाने गिरामी, बड़ी अजमत है। सुन लो बस एक आखिरी बात, रब्ते मसाइल। हमारे आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बसुल्ले मजलिस तमाम कर रहा हूँ, अजान का भी वक्त है। अज़ीज़ाने गिरामी, लिहाजा हमारे छठे इमाम के पास बंदा आया, आके कहता मौला बहुत अजियत है, रात में सो नहीं पाता हूँ। का क्यों? का वो कराहती रहती है, कितनी दुआ करता हूँ मर जाए, मरती नहीं है। इमाम गजबनाक हो रहे हैं। का क्या बातें कर रहे हो, किसके लिए कह रहे हो? का वही मेरी माँ जो काफिरा है, आपकी दुश्मन है, इस्लाम मुखालिफ है,
امام نے کہا شرم آنی چاہیے، تم اپنی ماں کے لیے اس طرح کے کلمات ادا کر رہے ہو؟ تو مولا کافرہ ہے، نہ کہوں تو کیا کہوں اسے؟ میں نے آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے، میں دامن اسلام میں آیا ہوں، وہ تو کافرہ ہے، وہ تو آپ کی دشمن ہے، مر نہیں رہی۔ امام نے کہا خاموش، وہ کافرہ بعد میں ہے، پہلے تیری ماں ہے۔ امام نے پوچھا تو اسلام میں خاک آیا ہے؟ تو نے اپنی ماں کو پہلے کھانا کھلایا یا بعد میں؟ کہا کھلاتا ہی نہیں۔ امام نے کہا اگر اسلام میں ہو تو پہلے ماں کو کھلاؤ، بعد میں خود کھاؤ۔ کہا ماں کب سوتی ہے؟ کہا مجھے کیا پتا۔ کہا نہیں، اگر اسلام میں ہو تو پہلے ماں کو سلاؤ، بعد میں خود سو۔ امام نے کہا تو بھول گیا قرآن نے کبھی ساری اللہ نے نعمتیں تمہیں دی، کبھی احسان نہیں مانگا کہ احسان کا بدلہ دو، لیکن جب والدین کی بات آئی وبالوالدین احسان، احسان کرو والدین کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، یہ سن کے وہ حیران ہو گیا، کہا مولا آپ کیا کہہ رہے؟ کہا ہاں، کافر آباد میں پہلے ماں ہے، اب جو آیا تو پہلے ماں کو کھانا کھلاتا ہے، بعد میں خود کھاتا ہے، رات بھر ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کے پیر دباتا ہے، جب ماں کو سلاتا ہے تو پھر خود سوتا ہے۔ ایک دن ماں نے بہت حسرتوں سے اس کو قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا میرے لال میں تیرے کردار میں انقلاب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے کہا اماں، جن حضرت کے ہاتھوں پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہمیں تہذیب زندگی سکھا دی ہے، اماں کا احترام انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آیا، کہا میرے لال کیسے غیور ہے وہ حضرت، کیسے کریم ہے وہ حضرت، ہو سکے تو ان سے کہہ دو میری ماں کو کلمہ پڑھا دے۔ یہ سننا تھا، یہ دوڑتا ہوا امام کے پاس ہے، مولا میری ماں کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، حضرت میں مجھ پہ کرم کر دے، چل کے میری ماں کو کلمہ پڑھا دے۔ غیرت جاگ گئی، میری ماں کافرہ نہ مرنے پائے، حضرت چلے۔ امام کے قدموں میں گر گیا، مولا آئے، آن کے اس کی ماں کو کلمہ پڑھایا۔ اس نے کہا حضرت ایک کرم کر دیجئے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں کہ اگر وقت کا امام کسی کی نماز جنازہ پڑھا دے تو اس کی بخشش میں بچا کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں آپ کیا کہتی ہے؟ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ بندے نے بھی کہا مولا ہاں میری ماں کی خواہش ہے، وصیت ہے، آپ ہی کو پڑھانا ہے۔ امام نے کہا میں آؤں گا، پڑھا کے چلا جاؤں گا۔ تاریخ کہتی جب وہ ماں مری تو امام چہرے پہ نقاب لگا کے آئے اور آئے، نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھا کے چلے گئے۔ لیکن میں صرف نوجوانوں کی خدمت میں ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا تھا مجلس میں بطور میسج، بطور پیغام۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں ایک نوجوان کا کردار ہی ہے کہ اگر کردار اپنے ہی ڈھارے پہ رہتا تو وہ ماں کافرہ مر جاتی، لیکن اگر کردار بہتر ہو گیا تو ماں ایسی مومنہ ہو گئی کہ اس کی نماز وقت کے امام نے پڑھ دی۔ اللہ اکبر، آپ عظمت دیکھیں، کردار کی بڑی اہمیت ہے۔ بس میرے بھائیوں میں نے بات جو پہنچانی تھی پہنچا دی۔ لائق صد احترام ہے وہ افراد جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کے معیار کو سمجھتے ہیں۔ بس میں نے بات تمام کر دی۔ سوچے جب ہماری ماں ہوتی ہے وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے تو ہمیں دنیا میں صرف اندھیرا دکھتا ہے، جب تک ماں ہے کوئی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے بیک میں، کوئی بیک سپورٹر ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی ہمارے پیچھے ہے، کوئی ایک سایہ ہے۔ لیکن ادھر ماں نے آنکھیں بند کی، ادھر دنیا کھینچنے لگتی ہے، دنیا نوچنے لگتی ہے، عزیزان گرامی دل کسوٹنے لگتا ہے۔ یہ ماں کے جانے کے بعد یہ ساری کیفیتیں دلوں میں ہوتی ہیں۔ مگر عزیزو اگر کسی کی ماں فاطمہ جیسی ماں ہو، معصومہ ماں ہو، کوئی بیوی نہیں پا سکتی فاطمہ کے درجے۔ سنو گے پہلو ٹوٹا رہا، فاطمہ کے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے تھے، چار پسلیاں ٹوٹی تھی سیدہ کی، ہاتھ ایک مستقل پہلو پہ رہتا تھا، ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ علی کو جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سلام کرتی تھی وہ سیدہ اتنی غریب ہو گئی کہ اس کے ہاتھ پہلو پہ رہے، علی کو سلام ہاتھ اٹھا کے نہیں کر پاتی تھی۔ وہ جو دونوں ہاتھوں سے تسبیح پروردگار کرتی تھی ان کے ہاتھ پہلو ہی پہ رہتے تھے، تسبیح نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر عزیزو جب ان سہرا کو آپ بیٹے کی ہے بیٹوں کے درمیان پائیں گے تو وہی ٹوٹے پہلو والی ماں ٹوٹے پہلوؤں کے ساتھ بچے کو نہلا بھی رہی ہے، کپڑے بھی پہنا رہی ہے، خدمتیں بھی کر رہی ہے۔ ایک دن جب درد بہت زیادہ بڑھا
تو فاطمہ کی آواز آئی میرے لال جاؤ نانا کے مزار پہ چلے جاؤ اور روزہ رسول پہ پہنچ کے اماں کی صحت کی دعا کر لینا. بچے پہنچے قبر رسول پہ ہاتھ رکھا, رو کے بچوں نے فریاد کی نانا خبر ہے میری ماں کے پہلو ٹوٹ چکے ہیں, اے نانا اماں کی صحت بہت خراب ہے, بارگاہ خدا میں دعا کر دو میری ماں صحت یاب ہو جائے. اے نوجوانوں ابھی بچے ماں کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ قبر رسول لرزی, آواز آئی اے میری زہرا کے یتیموں ارے جلدی سے گھر جاؤ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. اے عزاداروں بچے روتے ہوئے آئے اور آن کے کہتے اسما اماں کہاں ہے. اسما نے آنسوؤں کو پوچھا, رو کے کہا شہزادوں پہلے کھانا کھا لو. اے نوجوانوں خدا ہماری ماں کا سایہ سلامت رکھے, جس کی ماں اڑ گئی ہو خدا جوار معصوم میں جگا دے. سنو گے جیسی اسما نے کہا کھانا کھا لو, بچوں کا دل پھٹ گیا, رو کے کہا اسما ارے کبھی دیکھا ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا. اے اسما جب تک اماں نہیں کھاتی ہم نہیں کھاتے. بھائی سننا تھا بی بی مجبور ہو گئی اور حجرے کا اشارہ کر دیا. اب جب بچے آئے تو ماں کا دنیا سے رخصت ہوا چہرہ دیکھا, اماں میں بیٹھے اماں ہمیں کس پہ چھوڑ چلے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خوب روئے بچے, خوب تڑپے ہیں بچے, مگر عزیزوں میں کیسے وہ جملہ پڑھوں. تاریخ کہتی دونوں بچے روتے رہے اور روتے روتے ایک مرتبہ بچے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے صحن خانہ میں آئے, اپنے بابا کو خبر دی مومنین ہے آپ کے بھی بچے ہوں گے, خدا آپ کے بچوں کو کبھی وہ دن نہ دکھائے نہ آپ کے کانوں میں کبھی ایسے خبر سنائے. ارے قیامت ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں پہنچ کے کہتے بابا ہم یتیم ہو گئے, اے بابا اماں دنیا سے رخصت. اجرکم اللہ. عزاداروں خبر علی کو پہنچی. لو میں تفصیل سے مسائل نہیں پڑھتا. امیر کائنات آئے, حسب وصیت غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار ہو گیا. روایت کے فقرے ہیں جب تیار جنازہ ہوا تو ایک مرتبہ امیر کائنات نے فاطمہ کے کملائے گلابوں کو دیکھا. دیکھ کے علی کا کلیجہ پھٹ گیا. رو کے کہتے حسن آ جا میرے لال, اماں کا دیدار آخر کر لے. آ جا میرے لال, اماں کو الوداع کہہ لو. کلثوم آؤ خدا حافظ کہہ لو. اے زینب آؤ اماں کو ایک دفعہ آخری دفعہ چہرہ دیکھ لو. بچے آتے گئے ماں سے ملتے ہوئے, بچے آتے گئے ماں سے رخصت ہوتے گئے. مگر روایت کہتی ایک چھوٹا بیٹا گوشے میں کھڑا تھا. علی رو کے کہتے آ جا میرے لال. اے حسین اماں کا چہرہ نہ دیکھو گے, اے حسین اپنی ماں سے نہ ملو گے. روایت کہتی حسین کا دل بڑھ گیا بابا, اے بابا میں مرتبے میں عیسیٰ سے کم نہیں ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے بی بی, آپ کی آوازوں پہ نزول رحمت کرے, آپ کی دعائیں قبول فرمائے, آپ کے گھروں میں پردے کے حفاظت ہو. عزیزان گرامی حسین کے جملے با حسین کے جملے کائنات فضا میں پہلے بابا میرا مرتبہ عیسیٰ سے کم نہیں. کبھی اپنی ماں سے کہو حسین کے قدم بڑے کا اماں جب میں باہر سے گھر میں آتا تھا اماں تم آغوش پھیلا کے گود میں بھر لیتی تھی. اے اماں آج حسین کہہ رہا ہے جب تک حسین کو بلاؤ گی نہیں تیرا لال آئے گا. میں یہ سننا تو بندے کا پر ٹوٹا سیدہ کیا راجا حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا ماں سے لپٹ گیا. اماں سوچا بھی نہیں حسین پہ کیا گزرے گی, اماں حسین مر جائے گا. اے اماں حسین کو بڑے امتحان دینے ہیں. اے اماں حسین کی پوری زندگی پڑی ہے, اماں ہمیں کس میں چھوڑے چلی. اللہ اکبر. وہ درسیہ پڑھا ہے حسین نے, پورا گھر رو رہا تھا, بچیاں تڑپ رہی تھی, بھائی رو رہا تھا, علی گلے گریا کر رہے تھے, حسین کا برسیہ جاری تھا. آسمان پہ ملائکہ رونے لگے. آواز آئی علی حسین کو ماں سے الگ کر دو, بیٹے کو ماں سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی. باپ نے تابع ضبط کھینچی, باپ نے تابع ضبط نہ رہی. حسین آگے بڑھے, بیٹے کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. علی نے آگے بڑھ کے حسین کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہتے بس میرے لال, بس حسین بس کر, بس میرے لال. باپ رو رو کے بس کہہ رہا ہے, بیٹا رو رو کے کہہ رہا بابا اماں چلی
संभाले है अली। कहते बस कर मेरे लाल, हुसैन तवक्कुफ, हुसैन हौसला, हुसैन हौसला। कयामत हो गई। बेटे को समझा रहे थे कि एक मतलब बेटे के लब हिले, आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हुआ। हुसैन ने गिड़गिड़ा के कहा बाबा एक लम्हे को रुक जाओ, मैं अपनी माँ से बातें तो कर लूं, मैं बात नहीं कर सका, मैं अम्मा से कुछ कह नहीं सका। बाबा रुक जाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। अली रो के कहते लाल अब क्या बात करोगे? हुसैन ने कहा नहीं, मुझे अम्मा से वादा लेना है। हुसैन से अली कहते हैं, हुसैन से अली ने कहा वादा ले लो। एक मरतबा हुसैन के लब कब कपाए, हुसैन ने कांपते लबों को माँ की समातों को रख दिया। रो के कहा अम्मा वादा करके जाओ, आज तुमने बुलाया तो तेरा लाल आ गया। अम्मा वादा करके जाओ, अरे हुसैन बुलाएगा तो आओगी। ज़हरा ने वादा कर लिया, मगर अज़ादारों वादा तो तब वफा हुआ जब करबला में शिव का खंजर गोली में हुसैन, हुसैन की आवाज़ अम्मा 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 फातिमा आ गई। मैंने चक्किया पीस पीस माला, मेरे बेटे को ज़माना कर, मेरी माँ मेरे बेटा बेगुनाह है, मैंने चक्किया पीस। سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جل جل تعمیر فرما۔ میرے مولا اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو مرحومہ کی روح کو پہنچے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے اللہ دعاؤں میں یہی دعا ہے، ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ اس جہاں میں جتنے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق، مراجع حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ اس جہاں میں جتنے بھی مسلمانان عالم ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سارے مسلمانوں کو آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسرین فاطمہ بنت واجد علی مرحوم کی روح کو احسان فرما دیں۔